أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آج کی تراویح میں سورۃ المائدہ کا اکثر حصہ اور سورۃ الانعام کا کچھ حصہ پڑھا گیا. سورۃ المائدہ میں رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی، آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجئے. اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا. فتقبل من احدہما، دونوں میں سے ایک کی قربانی، ایک کا نذرانہ قبول ہوا. ولم يتقبل من الآخر، دوسرے کا نذرانہ قبول نہیں ہوا. قال لأقتلنك، تو دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے اعمال ہی، متقیوں کے اعمال ہی قبول کرتے ہیں. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا اور قابیل کاشت کیا کرتا تھا، کھیتی کیا کرتا تھا. تفسیری روایتوں میں بے شمار باتیں اس واقعے کے تعلق سے آتی ہیں. اکثر مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا. تو حابیل جو بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس نے اللہ کے لیے بہترین اور عمدہ بکری ذبح کی، اور قابیل جو کاشت کیا کرتا تھا تو اس نے اللہ کے لیے ردی مال، جو گھٹیا قسم کا جو مال ہوتا ہے، وہ مال اس نے اللہ کے لیے نکالا. ہماری شریعت کے آنے سے پہلے کسی کے صدقے کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ بندہ صدقہ کرنے کے بعد اسے خاص جگہ پر رکھ دیتا. آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، ختم کر دیتی. اگر کسی نے صدقہ کیا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو ختم کر دیں
تھی اس کے صدقے کی قبولیت کی علامت تھی۔ تو حابیل نے جو عمدہ بکری اللہ کی راہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیج کر اس کو ختم کر دیا، اور قابیل کے صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں ردی مال یعنی معمولی مال اس نے پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس نذرانے کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا غلطی میری نہیں ہے، تمہارا نذرانہ قبول نہیں ہوا تو اس میں غلطی میری نہیں ہے، بلکہ تم نے اللہ کی راہ میں جو پیش کیا وہ ردی اور گھٹیا قسم کا مال تھا، تمہارے نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، تمہارا مقصد صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تمہارا عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ۔ تو حابیل نے اس طرح کہا۔ تو قابیل اور حابیل کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، حسد کے آگ میں جو آدمی پڑ جائے، حسد کے بیماری کا جو آدمی شکار ہو جائیں، اسے حق نظر نہیں آتا۔ حابیل جس کا صدقہ قبول ہوا، قابیل جس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی، اس وجہ سے کہ حابیل کا صدقہ قبول ہوا، اس پر حسد کیا اس نے، اور جو غلطی اس کی تھی اس کی طرف اس نے نظر نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا واقعہ سورہ مائدہ میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ تو جس نے قتل کرنے کی دھمکی دی، جو حابیل تھا، جو نیک تھا، اللہ کا محبوب تھا، اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں اپنے نفس کی حفاظت کے لیے تمہاری طرف دفاع میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر ایک نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑتے ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، اللہ کے رسول نے کہا قتل کرنے والا، جو قتل کیا گیا، جو ہلاک ہوا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، جو قتل کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، زیادتی اس نے کی، وہ جہنم میں جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جس پر ظلم ہوا، جو قتل کیا گیا، وہ کیوں جہنم میں جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ قاتل نے پہلے وار کیا، اس وجہ سے ہلاک ہونے والا ہلاک ہو گیا۔ اگر یہ پہلے وار کرتا تو یہ کامیاب ہو جاتا قتل کرنے میں۔ تو اس طرح دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ناحق لڑائی ہو تو ناحق مارنے کی وجہ سے دونوں کا انجام اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کا محبوب بندہ جو حابیل تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، لیکن میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں دونوں جہاں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور تمہارا گناہ اپنے سر لے لو، فتکون من اصحاب النار، جب تم مجھے قتل کر دو گے تو میرا گناہ بھی تم پر آ جائے گا، اور وہ گناہ میرے قتل کرنے کا گناہ تم پر آئے گا، اور وہ گناہ جس کی وجہ سے تمہارا نذرانہ قبول نہیں ہوا، وہ دونوں گناہ کی وجہ سے تم جہنمیوں میں ہو جاؤ گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی
ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے، اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اس کے اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا۔ فقتلہ، تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ کا محبوب جو حابیل تھا وہ مقتول، قتل ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اب یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا قتل تھا۔ جس نے قتل کیا، اب اسے معلوم نہیں کہ اس کے اپنے بھائی کے اس جسم کے ساتھ، لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، لاش کو کیا کیا جائے اس کو نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ بعض روایت میں بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو اس کے سامنے دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ دونوں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ جیسے ہی دوسرے کوا مر گیا تو ایک کوے نے اس کو زمین میں جگہ بنا کر اس کو گاڑ دیا۔ تو جس نے قتل کیا تھا قابیل کو معلوم ہوا کہ لاش کو کیا کیا جائے، تو اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس کوے سے گیا گزرا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں لاش کے ساتھ کیا کروں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قابیل جس نے قتل کیا اس کا انجام بتایا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ قابیل نے سب سے پہلی غلطی کی، سب سے پہلے ناحق قتل کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی آدمی ناحق قتل کرے گا اس کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک غلطی، ایک گناہ کی ایجاد کی، گناہ کو اس نے ایجاد کیا تھا۔ اس وجہ سے قیامت تک آنے والے جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو آدمی اسلام میں کوئی اچھی بات بیان کرے، کوئی اچھی بات لے آئیں، تو قیامت تک جو آدمی اس اچھی بات کو کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو آدمی اسلام میں کوئی بری بات ایجاد کرے، بدعت کی شکل میں، برائی کی شکل میں، گناہ کی شکل میں، کوئی بھی بری بات جسے اسلام نے روکا، جسے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اس برائی کے مرتکب ہوں گے ان سب کا گناہ پہلے جس نے ایجاد کیا اس کو ملتا رہے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل کو قیامت تک آنے والے ناحق قتل کرنے والے کا گناہ اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس راستے پر جب تک انسان چلتا رہے گا رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو آدمی اسلام میں دنیا میں کوئی غلط کام ایجاد کیا، برائی کا راستہ ایجاد کیا، تو اس پر جتنے لوگ چلیں گے سب کا گناہ اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں گھٹیا مال پیش کیا، غلطی اس کی تھی، اور حابیل جو ہلاک ہو گیا، حابیل جو ہلاک ہو گیا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے اس کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی اور حسد کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا وہ حسد ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین میں سب سے پہلا گناہ حسد ہے، جس کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں، ہمارے نفس میں بہت سارے اچھائیاں پیدا کی ہیں، اچھے صفات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اندر چند برائیاں یا ایسے صفات جو کہ اچھی صفات نہیں کہلاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے صفات کو اپناتا ہے اور کون برے صفات کو اپناتا ہے۔ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نفس میں رکھے، طبیعت میں رکھ دی ہیں۔ اچھے صفات کو اختیار کرنا مؤمن کی علامت ہے،
اچھے صفات کو اختیار کرنا اللہ کے نیک بندے کی علامت ہے۔ جو آدمی برے صفات کو، برے اعمال کو اختیار کرے، یہ اس کے نفاق، اس کے دل کی بیماری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حسد کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لا تحاسدوا، اے لوگو آپس میں حسد نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والحسد، لوگو حسد سے دور رہو، لوگو حسد سے دور رہو، فإن الحسد یأکل حسناتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کی وجہ سے نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ جل کر لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے، لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں نقل کی ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے ما خلا جسد من حسد، انسان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دل حسد سے خالی ہو۔ ہر ایک انسان کے دل میں حسد جیسی بیماری، برائی پائی جائے گی، لیکن کہا کرتے تھے لیکن اللئیم یبدیہ، جو کمینہ ہوگا، جو برے اخلاق والا ہوگا، جو اچھے صفات کا مالک نہیں ہوگا، حسد کا اظہار کرے گا۔ والشریف یخفیہ، شریف انسان، باعزت انسان جو مؤمنانہ صفات کا مالک ہوتا ہے، حسد کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ جب حسد کی صفات پیدا ہوں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس طرح کی صفات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹے گا۔ تو اس طرح حسد ہر انسان کے اندر پائے جانے والی ایک بیماری ہے، لیکن مؤمن اس کو چھپاتا ہے، اور جو منافق ہے، جو کمینے صفات کا انسان ہے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کسی کو کوئی نعمت دے، اس نعمت پر انسان جلنے لگے اور اس نعمت کو اس سے ختم ہونے کی تمنا کریں، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں حسد کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول حسد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی کئی ایسی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد اس آدمی کے حسد سے پناہ طلب کرو جب وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ تو حسد سے بہت زیادہ برائیاں پھیلتی ہیں۔ جو آدمی حسد کرے گا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا، جو آدمی حسد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر راضی نہیں ہوگا، جو آدمی حسد کرے گا وہ دوسروں کی ترقی سے خوش نہیں ہوگا، ہمیشہ مایوسی کا شکار ہوگا، اسے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، بجائے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف کے، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھے تو اسے جلن پیدا ہو، کسی کو اچھے راستے پر جاتے ہوئے دیکھے اسے پریشانی شروع ہو جائے، کسی کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھے اسے پریشانی شروع ہو جائے، اسے حاسد کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی کہ حابیل نے جو اچھا نذرانہ پیش کیا، اس پر جلتے ہوئے قابیل نے حسد کیا اور اسے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھتا نہیں اور غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے، ابھی ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے، ان لوگوں نے کہا
کہ عیسیٰ کیا تمہارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے تاکہ ہم دسترخوان سے کھائیں اور ہمیں اطمینان ہو جائے کہ تم سچے نبی ہو اور تمہارا رب سچا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جس رب پر ایمان رکھتے ہو اس پر اس طرح شک کرنا مناسب نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، لیکن حواری برابر اصرار کرتے رہے تو ان لوگوں نے کہا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم سچے نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء۔ ان کے اصرار کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے اس دن ہم عید منانے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلها علیکم، ہم نازل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن دسترخوان آنے کے باوجود اگر کسی نے انکار کیا، ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اسے ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کا ایسا عذاب نہ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد دسترخوان نازل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت اور کچھ کھانے اس میں نازل کیے۔ انہیں حکم ہوا کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد تم لوگ خیانت نہیں کرنا اور کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط تھی۔ لیکن ان لوگوں نے دسترخوان آنے کے بعد خیانت کیے اور کل کے لیے کچھ بچا کر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دینے کا وعدہ کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب دے گا، 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب دے گا۔ ان میں سب سے پہلے یہ جن پر مائدہ نازل ہوا، آل المائدہ، جن پر مائدہ نازل ہوا، جنہوں نے خیانت کیا اور کل کے لیے کچھ بچا کے رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے پہلے لوگ۔ دوسرے منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل روز قیامت جب فیصلہ ہوگا تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے میں آخری جو سب سے نچلا حصہ ہوگا اس میں ڈھکیل دیں گے، اس میں داخل کر دیں گے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ آل فرعون کے ساتھ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو عذاب دیا کرتے تھے، ایسے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مائدہ کو نازل کیا تو اس صورت کا نام ہی مائدہ پڑ گیا۔ مفسرین نے ایک لطیف نقطہ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام مائدہ رکھا، مائدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی طرف تو اشارہ کر دیا کہ مائدہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس قصے کو بیان کر دیا۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے یہ بھی بیان کر دیں، کہ مسلمان کے دسترخوان میں کون سی چیز ہونی چاہیے اور کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتاتے گئے کہ تم پر مردار حرام ہے، اس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، جو جانور اوپر سے گر کر مر جائے وہ حرام ہے۔ اس طرح ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مسلمان کے دسترخوان میں کون سے کھانے ہونے ہیں اور کون سے کھانے نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح سورہ مائدہ بہت ہی اہم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 اہم واقعات بیان کیے اور مسلمانوں کو بڑے پیغام اس میں دیے۔ یہ دونوں قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور آج اور کل کی تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں کے ضمن میں بعض اہم واقعات بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف مختصراً اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ اس وقت کیا ماحول ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محمد ہم تمہیں ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کے رسول ساری امت پر گواہ بن کر آئیں گے. اس واقعے کے پیچھے اس آیت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا اقرأ علیہ، کہ عبداللہ مجھے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن مجید سنوں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء سے شروع کیا، پڑھتا گیا. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دہی کا جو احساس تھا کہ کل قیامت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، میں ساری امتیوں کے لیے گواہ بن کر آؤں گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول اس آیت کو سوچ کر، اس ماحول کو سوچ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جس طرح سنت ہے، اسی طرح کبھی کبھار قرآن مجید کو سننا بھی سنت ہے. اللہ کے رسول قرآن مجید کو سنا بھی کرتے تھے. قرآن مجید کو پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان جب قرآن مجید کو سنتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں جب ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اثر کر جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، آپس میں باتیں نہ کرنا. تو اس طرح قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کریں تو انہیں نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو، یہ نہ کہو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو کسی علاقے پر حملہ کے لیے بھیجا. ان کی شرارت زیادہ ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر، کمانڈر بنا کر ان کے ساتھ چند ساتھیوں کو بھیجا. جب صحابہ اکرام اس علاقے کے پاس پہنچے، صحابہ اکرام کی آمد کی خبر جیسے ہی ان کو ملی، سارے لوگ بھاگ گئے. تو ایک آدمی وہیں پر رہا، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. تو اس نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر سلام کیا. سلام مسلمانوں کی سنت ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. سلام کیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے تم ہمیں سلام کرتے ہو، حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو. تو صحابہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے پاس جو کچھ مال تھا سب لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور ان پر ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ اس نے اسلام لانے کے باوجود تم نے کیسے قتل کیا. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک علاقے پر حملہ کے لیے گئے تو جیسے ہی یہ اس پر قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے تو فوراً اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا. تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس آدمی کو قتل کر دیے. ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، سوائے کہ خاص سبب کے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قتل کے ڈر سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حقیقت میں اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا نہیں ہے.
تو اس لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے باوجود تم نے کیسے قتل کیا؟ اسامہ ابن زید نے کہا کہ وہ تو قتل کے ڈر سے کہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا۔ سننے کے بعد اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، جب وہ بندہ لا الہ الا اللہ لے کر قیامت کی دن آئے گا تو تم اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تم اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ حلا شققت قلبہ، اللہ کے رسول نے کہا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو تم کیوں اس کو چھوڑ نہیں دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے دل سے کہا ہے یا زبان سے کہا ہے؟ اسامہ ابن زید نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو قتل کے ڈر سے کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول انہیں کہہ رہے تھے حلا شققت قلبہ، کہ تم ان کی دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ دل سے کہہ رہے ہیں یا زبان سے کہہ رہے ہیں؟ تو اس طرح ایک مسلمان کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کرنے والا، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا، اس کے مال کی حفاظت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو جنہوں نے اس طرح کیا بہت ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈانٹ کے بعد اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ کاش کہ میں یہ واقعے میں شریک نہ ہوتا اور آج کے دن اسلام لاتا، یہ غلطی مجھ سے نہ ہوتی۔ انہوں نے ایسا ارادہ کیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے جہاں جہاں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر ان کی صحیح رہنمائی کی۔ ان کی غلطیوں کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتانا ہے کہ ایک مسلمان جیسے ہی اسلام لے آئے اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں ان میں تم اللہ کے رسول کو اپنا فیصل مان لو۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے فیصلے سے تم جب تک راضی نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے وہ کبھی ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ حقیقی مؤمن، سچا مؤمن، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آ جائیں، اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی خواہشات کو آگے بڑھائے گا اس کے ایمان میں خلل کی اور اس کے ایمان میں کمی کی علامت ہے۔ اس آیت کو نازل ہونے سے پیچھے ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر ابن العوام اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ مدینے سے قریب ایک علاقہ تھا حرہ، یہاں ان کا ایک باغ تھا اور ان کے بازو والے باغ والے انصاری کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا کہ پانی کے معاملے میں جو پانی بہتا تھا پہلے زبیر ابن العوام کے کھیت میں باغ میں آتا، اس کے بعد زبیر ابن العوام جب راستہ دیتے تو پانی دوسرے انصاری کے کھیت کی طرف جایا کرتا تھا۔ ہمیشہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے پانی کے معاملے میں۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مشورہ دیتے ہوئے، حکم نہیں بتایا، سب سے پہلے دونوں کو آسان راستہ بتاتے ہوئے مشورہ دیتے ہوئے زبیر ابن العوام سے کہا کہ زبیر تمہیں جتنا پانی ضرورت ہے، جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنے اپنے پاس رکھو، اس کے بعد اپنے بازو پڑوسی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول کا مشورہ تھا، حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ پہلے والے کو جتنا چاہیں وہ اپنا حق لے سکتا ہے، اس کی ضرورت مکمل ہونے کے بعد ہی بعد والے کی باری آئے گی۔ پانی اتنا نہ ہو کہ اس کی ضرورت مکمل نہ ہو تو وہ اپنے پانی کو باقی رکھ سکتا ہے، دوسرے کو نہیں بھی دے سکتا ہے۔ یہ اسلام کا اصل حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسا کرو
کہ تم اپنی ضرورت مکمل کرو اور بازو والے کی ضرورت کا بھی خیال کرو۔ اس طرح اللہ کے رسول نے مشورہ دیا۔ انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول، زبیر ابن العوام تمہارے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اس لیے تم ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہو کیا؟ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ایمان، تم اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رسول کے فیصلے کو مکمل طور پر نہ مان لو، اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دو، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ہماری خواہشات آئیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہمیں اس میں نقصان نظر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ مان کر اگر اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے تو یہی حقیقی ایمان کی، کامل ایمان، سچے ایمان اور سچے محبت کی علامت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے حکم کے برابر نہ ہو جائے، میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے۔ میرے حکم کے تابع نہ ہو تو تمہارے ایمان میں خلل کی علامت ہے، اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس طرح یہ چند واقعات تھے اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند آیتیں چند واقعات کے بعد نازل کی، جسے ہم سبب نزول کہتے ہیں، یعنی کوئی واقعہ پیش آتا، واقعے کا حکم نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرتے۔ ہم نے قرآن مجید میں جو واقعات ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور جن آیتوں کے پیچھے جو واقعات ہیں اسے بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات میں بڑی عبرت کی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں دلوں کی بیماری، حسد، کینہ، بغض سے روکا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنے، اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو سکتا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے راستے پر پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔